بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے سب سے پہلے یہ خبر شاید بریک کی تھی کہ استنبول میں طالبان کے اور دیگر علماء کرام کی ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں کہ ترکی کی کوشش ہے کہ مسلمان علماء کرام بیٹھ کے کوئی ایسا لایا عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آج کل افغانستان کا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان علماء جب مل کر بیٹھیں گے تو کئی مسائل کا حل نکل آئے گا۔ لیکن جو سوال میں نے آپ سے کل اٹھایا تھا، پر کل تک جو میں نے کل ویڈیو کی اس میں نے یہ سوال ہی اٹھایا تھا، اور میں نے وہ سرخی میں لکھا کہ کیا یہ وہاں پہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے یا یہ امریکن اسلامی بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں میرا تھام نیل اس پہ یہی ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر جو کام ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازشی تھیوری ضرور ہوتی ہے۔ مجھے طیب اردگان پہ کوئی شک نہیں، طیب اردگان سے زیادہ مسلمانوں کا اس وقت مخلص وفادار لیڈر کوئی بھی نہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان اور طیب اردگان صرف دو نام آپ لیں گے، چھوڑیں ان کی ذاتی ان کا جو کریکٹر ہے یا ان کی کمیاں بیشیاں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ہم کوئی مطلب ایسے کوئی دودھ کے دھلے تو نہیں ہے نا، ہیں تو آخر انسان۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں مثلا آپ نے دیکھا کہ جب روہنگیا میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم، وہاں طیب اردگان اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ پہنچے تھے۔ وہاں انہوں نے ان کو روہنگیا مسلمانوں کو جتنی حد تک ممکن تھا بین الاقوامی پابندیوں میں وہ امداد بھی پہنچائی اور اب تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق خاصے روہنگیا مسلمان کو ترکی میں آباد بھی ان دنوں کیا گیا تھا۔ ناظرین، جب کہ حالت یہ ہے کہ ہمارے جو بنگلہ دیش جو ان کا پڑوسی ہے، انہوں نے گولیاں مار مار کے ان کے کشتیاں واپس کر دیں کہ خبردار ادھر نہ مرنا تو جا کے مرنا۔ یہی حالت برما نے کی تھی، جو ان کے ساتھ برما نے تو کرنی تھی، وہاں سے رہنے والے بھی تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کشمیر کے مسئلے پہ صرف طیب اردگان نے آواز اٹھائی، یہ ان کا درد دل ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ایک ایسا میں کوئی ماحول بنا دوں، اگر مسلمان سعودی عرب سے اب مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ شہزادہ صاحب جو کرتوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو مسلمانوں کو متبادل ایک قیادت ایسے مل جائے جہاں بیٹھ کر وہ اپنے فیصلے ڈھنگ سے کر سکیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کا اجتماعی میڈیا فورم کوئی بنانے کی بات کی تھی، جس پہ یہ شہزادہ صاحب ناراض ہو گئے تھے، جس میں ملیشیا، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، یہ ترکی، یہ سارے شامل تھے، اور عمران خان صاحب کی دوڑ لگوا دی تھی ادھر سے۔ عین موقع پہ پاکستان نے وہی کچھ کیا جو ہم اپنی بزدلی کے ہاتھوں عموماً کیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب کو تو ہم خوش کر نہیں سکے، اللہ کو ناراض کر دیا اور مسلمانوں کو بھی ناراض کر دیا، اور بہت بڑا تاریخی موقع بھی کھو گیا۔ اس سے اتنے مایوس ہوئے تھے وہ اس کے ملیشیا کے صدر کہ وہ عمران خان، جنہیں عمران خان اپنا ہیرو کہتا تھا، کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور انہوں نے سیاست سے ہی ریٹائرمنٹ لے لی۔ ناظرین کرام، کوئی ایسی ایفٹ، ایک تو پہلے اب یہ بات یاد رکھیں، جس میں مسلمان امہ کی بھلائی کا کوئی پہلو نکلے، وہ تو کوئی اسلام دشمن طاقت آپ کو کرنے ہی نہیں دے گی، آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اتنی سازشیں ہو جائیں گی، اتنی باتیں شروع ہو جائیں گی، ایسی بدگمانیاں پھیلائی جائیں گی، اتنا خطرناک میڈیا کا ہتھیار استعمال ہوگا کہ مسلمان لڑ لڑ کے آپس میں مر جائیں، جیسا کہ ہم آج کل کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم آج کل پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل لاہور کی، کراچی کی، حیدرآباد کی، پشاور کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے۔ یہ کچھ اب اس کانفرنس کے ساتھ ہوا ہے۔ کل تک طالبان راضی تھے۔ کل طالبان کے دو بڑی سخت بیان، ایک تو انہوں نے کہا جی ہم یہاں شرکت نہیں کریں گے اور آئندہ کے لیے بھی ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو نا وقتی طور پہ پوسٹ پون ہم نے کر دی تو آپ آئندہ سوچیں گے، انہوں نے کہا آئندہ کے لیے وعدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ ایک بھی ایسا مسلمان ملک نہیں جس کا کوئی ایسا غیرت مند حکمران ہو جو اسلام کے لیے اتنا ہی مخلص ہو جتنا وہ زبان سے ہوتا ہے، جو مصلحت کوش نہ ہو،
ایسی قیادت نہیں ہے. انہوں نے تو آزما لیا نا، پاکستان کو آزما لیا انہوں نے، سعودی عرب کو آزما لیا، یو اے کو آزما لیا، ایران کو آزما لیا. کس کو نہیں آزمایا انہوں نے؟ ہر ایک کو انہوں نے دیکھا، ان کا یہ تو اپنے مطلب کے لوگ ہیں. ہاں پاکستان کی اسٹریٹجی یہ، پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن یہ ایسے، وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور صدیوں سے ہمارے تعلقات بھی ہیں. نہ افغانستان کا وجود ہمارے بغیر ہے، نہ ہمارا وجود افغانستان کے بغیر ہے. یہاں تو لاکھوں بلکہ میرے خیال کروڑوں، اب تو شاید کروڑوں کی تعداد ہوگی ان لوگوں کی جن کی جڑیں جو افغانستان میں ہیں یا پاکستان میں، ادھر یا ادھر. اور اسلام بہرحال ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے، ایک مضبوط رابطہ ہے. ابھی پاکستان کا جو ڈیلیگیشن کابل گیا تھا ملنے کے لیے، یہ اسد قیصر کی سرکردگی میں، سربراہی میں، اس کا جہاز کابل ایئرپورٹ پہ طالبان نے نہیں اترنے دیا. انہوں نے کہا جی آپ واپس تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری برداشت کی بھی ایک حد ہے. یہ نہیں ہو سکتا، ہماری تو جنگ ہی ہے کہ ہم سے بات کرو بھائی، سٹیک ہولڈر ہم ہیں، یہ نہیں ہے. جب یہاں پہ امریکہ آیا تھا تو حکومت تو ہماری تھی، معاہدہ ہمارا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہیں؟ اچھا وہاں کیوں نہیں گئے طالبان؟ سیدھی بات ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرنا، وہاں اسلام پہ کمپرومائز ہونے جا رہا تھا کہ جناب آپ ایسا کریں، تھوڑی سی جزا سزا کا لگا لیں، اچھا یہ تعزیرات کو نکال دیں، یہ بس وہ کر لیں، اس کا بینکوں والا سسٹم کر دیں، سود والا کر دیں، اور جناب ویلفیئر کے اسلامی منصوبے بنا دیں، کر دیں. سزاؤں کا اب طالبان تو آپ کو پتہ ہے اب بھی اب سزائیں دیتے ہیں، سنگسار کرتے ہیں، گردنیں کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں. یہ ہو رہے ہیں واقعات وہاں پہ، کیونکہ وہ میڈیا کو اپنے تک نہ رسائی دیتے ہیں، نہ وہ میڈیا کو مانتے ہیں، وہ تو اخبار نہیں پڑھتے. میں یہ اس کو کوئی اچھی بات نہیں کہہ رہا کہ ان کی اچھی بات، ان کے نظریات ہیں بھائی، وہ اپنے نظریات میں اتنے متشدد ہیں. جتنے دیکھیں نا، یہ ہمارے جو یہ اہل سنت بھائی ہیں، یہ بھی تو اپنے نظریات میں متشدد، تو ڈنڈے پکڑ کے آ گئے ہیں نا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت داتا گنج بخش، جتنے علماء کرام ہیں برِ صغیر کے، ان میں سے ایک کو بتا دیں جس کا طرز عمل یہ ہو اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے. کیا ان کے دور میں یہ مسائل نہیں تھے؟ وہ تو ناچ گا، یہ بابا بلے شاہ، یہ ہمارے یہ مہد لال حسین، یہ ہمارے خواجہ نظام الدین، ان سے تو بھائی ٹھمری اور راگ منسوب ہے، گانے منسوب ہے. کن کو سناتے تھے؟ وہ گویے تھے یار. امیر خسرو نے کون کون سے ساز ایجاد کیے ہیں، کس کے لیے کیے تھے؟ ارے بھائی انہوں نے دیکھا تھا کہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا اسلام اپنی جڑیں گہری نہیں کرتا. کسی کا مجبوری سے مسلمان ہونا اور بات ہے، کسی کا دل سے اسلام کو قبول کرنا اور بات ہے. بنیادی فرق یہ تھا. تو طالبان بھی اپنے مطالبے میں پوری دنیا نے اس کو کہا کہ یہ تہذیب ہے ان کی بدھوں کی، یہ نہ دو، وہ جو بڑے بڑے بدھ تھے ان کو گراؤ. انہوں نے کہا نہ ایسی تیسی، ملا عمر نے گروا دیے اور کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں سے گرا دیا تھا، لات و منات گرا دیے تھے، ان کی حیثیت کو لات و منات سے زیادہ ہے. انہوں نے اپنا جو عمل ہے، اپنے جو نظریات ہیں، ان کو اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. انہوں نے امریکہ کے گھٹنے نہیں لگائے زمین پہ. اس لیے انہوں نے طیب اردگان کا شکریہ ادا کر دیا. ان کا جناب نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہدایت کی نہ رہنمائی کی، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کافی ہے، اور ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد لوگ ہیں. ہم کسی کی پابندی سے، کسی کی دی ہوئی لائن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، نہ کریں گے، اس لیے آپ یہ زحمت نہ کریں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو دوسرا مقصد تھا وہ یہ تھا، امریکہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے تھوڑا سا وقت مل جائے. وہ تو اپنی مجبوریاں بتا رہا تھا کہ میں فوج نہیں نکال سکتا، لیکن اصل میں تو آپ جانتے ہیں نا وقت کیوں لیا جاتا ہے. انہوں نے ابرپٹلی انکار کر، انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ نہیں ہم نے مزید دینا. 1 مئی کا کہا تھا، 1 مئی کو نہیں نکلو گے تو رات کے 12 بجے کے بعد سے خون کی ندیاں بہا دیں گے، لڑیں گے تمہارے ساتھ، 100 سال لڑیں گے، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی بیٹھ کے یہاں چکا کری. وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو لڑنا سیکھا ہی اب ہے، ہمیں تو پہلے لڑنا ہی نہیں آتا تھا، تم نے ہمیں اتنی ٹریننگ دے دی ہے، اب تو ہم 100 سال تک لڑ سکتے ہیں.
یہ ہوتا ہے کردار. دیکھیے آپ کی جو بات ہے نا، آپ فرانس کی جان کو روتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کتنے 1.7 بلین ڈالر آپ نے اس کے دینے ہیں. اب اس کی تاریخ ایسی کر دو گے تو پیرس کلب میں جا کے آپ نے پاؤں پکڑ کے ان سے معافیاں مانگے گا کہ خدا کے لیے آگے کر دو، آگے کر دو، آگے کر دو. انہوں نے رحم کھا کے آگے کر دیے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس کا سفیر نکالنا ہے. اور یار اپنا کردار لاؤ بھائی، اپنے اندر کریکٹر تو پیدا کرو. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.